بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد والکلیات خمس ای الکلیات التي لها افراد بحسب نفس الامر فی الذہن او الخارج منحصرۃ فی خمسۃ انواع۔ شرح تہذیب سبق نمبر 32، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کلیات خمسہ کو شروع کر رہے ہیں۔ کلیات خمسہ وہی مشہور ہیں جو آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں تیسیر المنطق میں اور اسی طرح مرقات میں بھی۔ جنس، نوع، فصل، یہ تین کلی ذاتی ہیں، اور عرض خاص، عرض عام، یہ دو کلی عرضی ہیں۔ یہ دو اور تین کتنے ہو گئے؟ پانچ۔ یہ پانچ ان کو کلیات خمسہ کہا جاتا ہے۔ عیساغوجی انہی کو لے کر چلی ہے، یعنی عیساغوجی میں انہی کی تفصیلات کو بیان کیا گیا ہے ساتھ دیگر کچھ چیزوں کے۔ تو یہاں اس سبق میں سب سے پہلے کلیات خمسہ کے حوالے سے وجہ حصر کو بیان کیا گیا ہے اور کچھ اضافی نوٹس نکات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں قول الماتن، علامہ تفتزانی کا قول ہے والکلیات خمس، کلیات کتنی ہیں؟ پانچ ہیں۔ ای الکلیات، عبداللہ یزدی تشریح میں شرح میں فرماتے ہیں اس میں ای الکلیات یعنی وہ کلیات لہا افراد جن کے لیے ہوتے ہیں افراد، بحسب نفس الامری، نفس الامر کے اعتبار سے، فی الذہنی، ذہن میں ہوتے ہیں، اب فی الخارجی، یا خارج میں ہوتے ہیں، منحصرۃ فی خمسۃ انواع، اس طرح کی کلیات وہ پانچ قسموں پر مشتمل ہیں، منحصر ہو جاتی ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیچھے بھی آپ نے تقسیم کلی کی ہے، کلی کی تقسیم پیچھے بھی کر کے آئے ہیں، تو یہاں بھی کلی کی تقسیم کر رہے ہیں، تو کیا مطلب؟ تو جواب یہ ہے کہ اعتبارات کا فرق ہے، لحاظ کا، حیثیت کا فرق ہے۔ پیچھے جو تقسیم کلی ہوئی ہے وہ خارج میں پائے جانے اور نہ پائے جانے کے اعتبار سے تھی۔ پیچھے جو کلی کی 6 قسمیں آپ نے پڑھی ہیں نا، وہ کلی کے خارج میں پائے جانے نہ پائے جانے کے اعتبار سے تھی، اس کے افراد خارج میں پائے جانے نہ پائے جانے کے اعتبار سے تھی۔ اب یہاں پر جو تقسیم ہو رہی ہے یہاں نفس الامر کے اعتبار سے ہو رہی ہے کہ آیا وہ ذہن میں پائے جائیں گے یا خارج میں پائے جائیں گے، ان کا ذہن میں یا خارج میں وجود و عدم کے لحاظ سے یہاں پر تقسیم کلی گویا تقسیم ثانی ہو رہی ہے۔ اچھا، نفس الامر کیا چیز ہے؟ نفس الامر کہتے ہیں نفس شے، ذات شے، یعنی جیسے مثال لے لیں چاند۔ اب چاند کو کوئی فرض کرے نہ کرے، چاند بذات پھر بھی چاند ہی ہے، اس کو کوئی فرض کرے یا نہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو نفس الامر قطع نظر اس کے کہ وہ خارج میں ہے یا ذہن میں ہے، بس نفس الامر چیز کا اپنی ذات میں موجود ہونا۔ اچھا جی، اب یہاں پر جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ منطقی جو حضرات ہیں جہاں جن کلیات سے بحث کرتے ہیں وہ کلیات ہوتی ہیں جو کلیات موجودہ ہوں، خواہ وہ موجودہ فی ذہن ہوں یا فی الخارج ہوں۔ محض کلیات مفروضہ یعنی فرضی قسم کی جو کلیات ہیں وہ قابل فائدہ اور قابل بحث نہیں ہوتی، لہٰذا ان سے منطقی بحث بھی نہیں کرتے، ان میں پڑھنا خواہ مخواہ وقت ضائع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ فرضی کلیات، اسی بات کو اب آگے بیان فرما رہے ہیں۔ اب سنیے، الکلیات اللاتی لہا افراد، وہ کلیات جن کے لیے افراد ہوتے ہیں بحسب نفس الامر، نفس الامر کے اعتبار سے، فی الذہنی، ذہن میں ہوتے ہیں، او فی الخارجی، خارج میں ہوتے ہیں، منحصرۃ، یہ منحصر ہوتے ہیں فی خمسۃ انواع، 5 قسموں میں۔ وَأَمَّا الْكُلِّيَّاتُ الْفَرْضِيَّةُ، اور بہرحال کلیات فرضیہ، وہ فرضی قسم کی کلیات جو ہیں، الَّتِي لَهَا مِصْدَاقَ لَهَا، جن کا کوئی مصداق نہیں ہوتا، خارجاً ولا ذہناً، نہ ذہن، نہ خارج میں نہ ذہن میں، فلا يتعلق، پس نہیں متعلق ہوتی بالبحث، بحث، اس کی بحث کرنے کے ساتھ، عنہا، ان کلیات فرضیہ سے بحث کرنے کے ساتھ نہیں متعلق ہوتی۔ لا يتعلق فعل ہے، اس کا فاعل ہے غرض، غرض، پس نہیں غرض متعلق ہوتی ان کلیات فرضیہ سے بحث کرنے کے ساتھ۔ یعتد، ایسی غرض، یعتد نکرہ ہے اور فعل سے پہلے آیا ہے تو ایسی غرض موصوف بنے گا۔ یعتد بھی کہ جو کسی شمار میں آتی ہو، یعنی ایسی کوئی غرض پھر ان سے بحث کرنے سے سامنے نہیں آتی کہ جو قابل شمار ہو،
تو کیا خام خواہ جو ہے اپنا وقت ضائع کرے آدمی فرضی کلیات میں پڑھ کے. ثم الکلیات، ثم الکلی، پھر کلی. کون سی کلی؟ وہ موجودہ کلی، خارج میں یا ذہن میں. اذا نصیب، اب یہاں سے وجہ حصر شروع ہو گئی. اذا نصیب، جب اس سے بحث کی جائے، جب اس سے کیا کی جائے؟ بحث کی جائے نہ. جب اذا نصیبہ، جب اس سے اس کی نسبت کی جائے الی افرادہ المحققۃ، اس کے ثابت شدہ افراد کی طرف، فی نفس الامر، نفس الامر میں، فاما، پس یا تو پھر، ان یکون عین الحق، عین حقیقت تلک الافراد، وہ ہوگی کلی ان افراد کی عین حقیقت، وہو النوع، اور وہ نوع ہوگی. عین حقیقت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یا ہوگی یہ ان افراد کی عین حقیقت. مثلا انسان، زید، عمر، بکر، ان سب کی جو حقیقت ہے نا، ان کی یعنی زید، عمر، بکر کی عین حقیقت ہے. یعنی جس طرح انسان زید ہے، اسی طرح عمر ہے، بکر ہے، خالد ہے، عمر ہے، ان سب کی عین حقیقت ہے. سب انسان ہونے میں، نفس انسان ہونے میں اور انسانیت کی نوع میں سب کیا ہیں؟ برابر ہیں، اور عین حقیقت افراد کے طور پر یہ چیز پائی جاتی ہے، یہ کلی پائی جاتی ہے. اچھا جی، اب اسی طرح اس بات کو یوں بھی آپ لے لیں کہ وہو النوع، اور وہ نوع، او جزء حقیقتها، یا اس کا حقیقت کا عین نہیں ہوگی بلکہ اس حقیقت کا کیا ہوگی؟ جز ہوگی. حقیقت کیا ہوگی؟ جز ہوگی. حقیقت کا جز. فإن کان، پھر دیکھیں گے اگر وہ تمام المشترک، فإن کان تمام المشترک بین شیء منها وبین بعض آخر فهو الجنس، کہ اگر وہ عین حقیقت ہے پھر تو وہ نوع ہے، لیکن اگر وہ جزء حقیقت ہے یعنی حقیقت کا جز ہے تو پھر دیکھیں گے تمام مشترک ہے اس کے اور ان باقی جو دوسرے ہیں ان کے افراد کے درمیان تمام مشترک ہے، تو فهو الجنس، وہ جنس ہے. تمام مشترک کا مطلب کیا ہے؟ مثلا دیکھیں حیوانیت، جسمیت، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جیسے انسان میں پائی جاتی ہیں ایسے ہی بقر میں، غنم میں، بقر یعنی بیڑ، بکری وغیرہ، دمبا وغیرہ، اس طرح کی چیزیں، اور غنم، یہ غنم ہو گیا، اور بقر جو ہے اس مراد وہ گائے، بیل وغیرہ بڑے جو جانور ہیں وہ ہو گئے، ٹھیک ہے، یا گدھا وغیرہ یا گھوڑا. ان سب میں جو مشترک چیزیں ہیں، حیوانیت بھی ہے، جسمیت بھی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ان کے اندر کیا پائی جاتی ہیں؟ مشترک درجے کی پائی جاتی ہیں. تو سب میں یہ چیزیں موجود ہیں. تو جیسے یعنی انسان حیوان ہے، ایسے ہی گھوڑا، گدھا وغیرہ، بیل وہ بھی حیوان ہے. جیسے یہ جسم رکھتا ہے ایسے وہ بھی جسم رکھتا ہے. تو تمام مشترک ہیں یہ چیزیں ان کے درمیان. فهو الجنس، ایسی صورت میں وہ کیا ہو جاتا ہے؟ جنس. اب پہلے نوع کی مثال انسان لے لیں، ہم نے ایک انسان کو لے لیا، یا ادھر سے گدھا لے لیں، یا ادھر سے گھوڑا لے لیں، ٹھیک ہے، تو وہ سب. لیکن یہاں ہم مراد لیں گے جنس، سب سے چھوٹی جنس ہے آئے گی حیوان. اب حیوان میں دیکھیں، حیوان میں انسان بھی ہے، بقر بھی ہے، غنم بھی ہے، چرند، پرند، درند، حشرات الارض سب ہیں، کیونکہ سب میں حیوانیت برابر درجے کی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور جسم کو دیکھ لیں، جسمیت بھی ان میں پائی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو تمام مشترک ہیں. وَإِلَّا، اگر تمام مشترک نہ ہو، فَهُوَ الْفَصْلِ، پھر وہ فصل ہے. اچھا، اب فصل ہے، اس میں بھی آپ دو صورتیں بنا لیں جو یہاں تو نہیں بنائی گئیں. فصل یعنی اگر وہ تمام مشترک نہیں ہیں تو اس کے دو مطلب ہوں گے، یا وہ سرے سے مشترک ہے ہی نہیں ہے تو پھر یہ فصل قریب ہوگی، جیسے ناطق. اب ناطق یہ صرف انسان کی فصل ہے، اس میں گھوڑا، گدھا، بقر، غنم وغیرہ ان میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ شامل نہیں ہے. یا مشترک تو ہوگی لیکن بعض مشترک ہوگی، تمام مشترک نہیں ہوگی. تو بعض مشترک وہ بھی فصل ہوگی لیکن وہ فصل بعید ہوگی، جیسے حساس. اب حساس اس میں انسان ہے تو گھوڑا، گدھا وغیرہ وہ بھی اس کے اندر کیا ہیں؟ شامل ہیں. لیکن جس میں نامی یعنی درخت سے یہ فصل بن رہے ہیں، اس سے کاٹ رہے ہیں. جس میں مطلق سے بھی فصل ہے، جوہر سے بھی فصل ہے، ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے گویا یہ بعض مشترک ہو گئے، اور ناطق کیا ہو گیا؟ مشترک سرے سے نہیں ہے. لیکن جنس میں کیا پڑھا ہم نے؟ تمام مشترک ہوگا، یہ فرق آ جائے گا.
وَيُقَالُ لِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ اور ان تینوں کو کہا جاتا ہے ذاتیات، یعنی کلی ذاتی ہیں تینوں نا، جنس، نوع، فصل۔ اور آسان لفظوں میں آپ کو بتا دوں، میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ فصل اپنی متعلقہ نوع کو جنس میں سے دیگر انواع سے اپنی نوع کو جدا کرتا ہے۔ مثلا ناطق فصل ہے انسان کا، یہ انسان نوع ہے، اس کو جدا کرتا ہے ان جو حیوان جنس ہے اس میں سے دیگر انواع، یعنی گھوڑا، گدھا، بقر، غنم، ان سے جدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان سے کیا کرتا ہے؟ جدا کرتا ہے۔ اچھا، او خارجن، اچھا آپ کہتے ہیں کہ وہ جو پیچھے سے چل رہی تھی چیز وجہ حصر، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا آیا تھا کہ یا تو وہ عین، یعنی ان افراد کی عین حقیقت ہوگی، ٹھیک ہے، وہ عین حقیقت ہوگی یا جزء حقیقت ہوگی، اور پھر تمام مشترک ہوگی یا تمام مشترک نہیں ہوگی یا بعض مشترک ہوگی، یہ چیزیں ہوگی پیچھے نا۔ او خارجن کا مطلب یہ ہے کہ وہ نفس الامر میں ان کی نہ عین حقیقت ہے نہ جزء حقیقت ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان دونوں میں سے، تو پھر ایسی صورت میں وہ کیا ہوگا؟ خارج حقیقت، یعنی حقیقت سے خارج ہے بالکل، تو پھر وَيُقَالُ لَهُ الْعَرْضِ، اس کو کلی عرضی کہا جاتا ہے۔ فَإِمَّا، پس پھر اس کی وجہ حصر کلی عرضی کی ہے، أَن يُخْتَصَّ بِأَفْرَادِ حَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ، ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ اگر خاص کیا گیا ہے اس کو، أَوْ لَا يُخْتَصُّ، یا اس کو نہیں خاص کیا گیا ہے ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ، فَالْأَوَّلُ هُوَ الْخَاصَّ، پس ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص کیا جانے والا پہلا والا هو الخاصہ، وہ خاصہ ہے، جیسے ضاحک یہ صرف ایک حقیقت کے افراد یعنی ناطق والے جو افراد ہیں انسان، ان کے ساتھ خاص ہے ضاحک۔ والثانی، اور دوسرا جو ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص نہیں ہے، دیگر میں بھی پایا جا سکتا ہے، هو العرض العام، وہ عرض عام ہے، فہذا عرض عام ہے جیسے ماشی، زمین پر چلنے والا، تو یہ انسان بھی چلتا ہے، باقی مخلوق بھی چلتی ہے۔ فہذا دلیل انحصار الکلیات فی الخمسۃ، بس یہ جو ہم نے دلیل وجہ حصر بیان کی ہے نا، کہتے ہیں یہ دلیل بن گئی ہے کلیات کے 5 میں منحصر ہونے کو، یعنی مطلب کلیات 5 میں منحصر ہیں، بند ہیں، اس پر گویا یہ ہماری پوری بحث کیا بن گئی ہے؟ دلیل بن گئی ہے۔ یہاں تک ہم نے کلیات 5 کے وجہ حصر پڑھ لی، اور اس کے ساتھ دیگر کچھ اہم نکات ہم نے پڑھ لیے ہیں۔